اللہ رب العزت نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب نے اپنی قوم و امت کو توحید کی دعوت دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ناظرین کرام، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں تو قوم لوط کا ذکر تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قوم لوط کا مسکن کہاں تھا؟ قوم لوط کا مسکن شہر صدوم اور امورا تھا، جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستہ سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، امورا، ادما، سبوبیم اور سگر تھے۔ ان کو قرآن کریم نے مؤتفقہ اور مؤتفقات یعنی وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس وقت صدوم ان سب شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے شہر اردن میں بحیرہ لوط کے پاس مقیم ہو گئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ قوم مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط کے قریب آباد تھی۔ یہاں کے لوگ فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی اور خرابی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ یہ قوم ایک فعل بد میں بھی مبتلا تھی۔ آخر وہ فعل بد تھا کیا؟ ناظرین، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے۔ ایسے میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دین کی دعوت کے لیے بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائی اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی۔ ہر ممکن کوشش کی کہ یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں اور اس فعل بد سے پکی سچی توبہ کر کے سیدھی راہ کی طرف آ جائیں۔ جب یہ لوگ نرمی سے نہ مانے تو پچھلی قوموں کی بد اعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کر کے عبرت دلائی، لیکن ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور بہت سمجھانے کے بعد بھی یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ یہاں ایک طرف قوم اور لوط علیہ السلام کے درمیان یہ معاملہ چل رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور رہی ہے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی دشمن ہے، اسی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسے اللہ کے برگزیدہ نبی موجود ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے کر روانہ ہوئے اور صدوم پہنچے، اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔
فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ لوط علیہ السلام سب دروازے بند کر کے اسی پریشانی اور کشمکش میں تھے کہ قوم کو نوجوان مہمانوں کی خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالہ کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ رات کے وقت اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ فرشتوں کی طرف سے اس پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی جس کے لیے عذاب مقدر تھا اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وہیں رہ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر کون سا عذاب آیا؟ جب لوط علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو رات کے آخری حصے میں عذاب آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، پھر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے۔ کیا ایسی بستیاں جن پر عذاب آیا ہو ان میں سیاحت کے لیے جانا چاہیے؟ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی ان بستیوں پر گزر ہوا جن پر پتھر برسائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جب ان کی رہائش گاہوں میں داخل ہو تو پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ کے عذاب اور خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے علاقوں سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر سے سر مبارک اور چہرہ ڈھانپ لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس علاقہ کے کنووں سے پانی بھرنے تک سے منع فرمایا، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا۔ ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہیں، سیر و سیاحت کی جگہ نہیں۔ لیکن دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کل لوگوں نے اس سب کو مذاق بنا لیا ہے، بلکہ ہم جنس پرستی یعنی قوم لوط کے اس فعل بد کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ پوری ایک تنظیم LGBTQ تشکیل دی گئی، اور دجالی میڈیا وقتاً فوقتاً ہماری نسلوں میں اس زہر کو انڈیلنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی جوائے لینڈ جیسی غلیظ فلموں کے ذریعے تو کبھی برزخ جیسی ویب سیریز کے ذریعے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان بستیوں جن پر عذاب آیا وہاں سے تیزی کے ساتھ روتے ہوئے گزرنے کا فرما رہے ہیں، اور یہاں امت اس کھائی میں خود کودنے بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔